بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا اپلیکیشن ایکس پر سابقہ ٹویٹر پر ایک تصویر دیکھی ایک 80 سالہ بڑھیا کی، جسے پرسوں پنڈی میں احتجاج کے دوران گرفتار کر لیا گیا اور اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ بتایا گیا کہ اس خاتون کی عمر اس وقت جب پاکستان بنا تو عمر 3 سال تھی۔ تو میری آنکھوں کے سامنے اس خاتون کی تصویر کے بجائے اپنی والدہ کا چہرہ گھوم گیا۔ میری والدہ کی پیدائش 1929 کی ہے، انڈیا کی۔ جب وہ پاکستان آئے ہوں گے تو ان کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال ہوگی، 9 سال ہوگی۔ تو کس کرب سے گزر کر وہ پاکستان آئے ہوں گے، لیکن یہ آنا تو دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے، لیکن پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے اپنی آنکھوں میں جو خواب سجائے ہوں گے کہ ایک آزاد ملک کا خواب، آزادی کا خواب، لیکن ہوا گیا کہ یہاں پر ایک سے ایک بڑھ کر تکلیفیں اور کرب دیکھنے کو ملے۔ سوشل میڈیا اپلیکیشن ایکس پر میں یہ پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب پاکستان بنا تو اس خاتون کی عمر 3 سال ہوگی، جن کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ بچپن میں اسے بہت سے خواب دکھائے گئے ہوں گے کہ ہم نے آزاد وطن حاصل کر لیا، بس اب چند برسوں کے اندر اندر ہم ترقی بھی شروع کر دیں گے اور اپنے عوام کو وہ تمام انسانی حقوق بھی فراہم کریں گے جو متحدہ ہندوستان میں انہیں نہیں مل سکتے تھے۔ جب خاتون لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھ رہی تھی تو اس نے پہلا مارشل لاء دیکھا۔ جرنیل نے اسے تسلی دی کہ فکر مت کرو، فوج تمہارے حقوق کی محافظ ہے۔ پھر سن 71 میں جب خاتون جوان ہو چکی تھی تو اس نے ایک اور فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ملک ٹوٹتے دیکھا۔ چند برس مزید گزرے، پختہ عمر تک پہنچی تو ایک اور ڈکٹیٹر نے مارشل لاء لگا دیا۔ جب بالوں میں چاندی اترنا شروع ہوئی تو شریف اور بھٹو خاندان کی لوٹ مار دیکھنے کو ملی۔ کچھ بال سفید ہو گئے تو ایک اور ڈکٹیٹر مشرف آ گیا۔ اب بڑھاتا آتا جا رہا تھا اور دوسری طرف فوجی جرنیل شریف اور زرداری خاندان کی لوٹ کھسوٹ جاری تھی۔ عمر کے آخری حصے میں اسے لگا کہ شاید خواب پورا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب عمران خان آ چکا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر ڈکٹیٹر نے اس خاتون کا خواب چکنا چور کر دیا۔ اب 80 برس کی عمر ہو چکی، اسے چاہیے تھا کہ وہ بستر پر لیٹ کر آخری ایام عمر گزارتی۔ اسے لگا کہ شاید اس نے دیر کر دی، چنانچہ وہ احتجاج کے لیے پرسوں پنڈی میں نکلی۔ اب کی بار اسے پولیس نے گرفتار کر کے مجسٹریٹ خاتون کے سامنے پیش کیا، جس نے اس پر دہشت گردی کے فرد عائد کر کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مجسٹریٹ خاتون لکھی گئی ہے، شرم آنا چاہیے اگر وہ خاتون تھی مجسٹریٹ اور اس کے سامنے ایک 80 سالہ بڑھیا تھی تو اسے دہشت گردی کی فرد جرم کر کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دینا کتنے شرم کی بات ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن یہاں ڈوب مرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب وہ خاتون حوالات میں سوچ رہی ہوگی کہ کیا اسے خواب دکھانے والے جھوٹے تھے یا وہ غلطی سے کسی دوسرے ملک میں آ گئی تھی۔ بہرحال اب غلطی سدھارنے کا وقت گزر گیا۔ اب اس بوڑھی خاتون کو اسی ملک میں اپنے بچے کھچے دن گزارنے ہوں گے۔ ایک ایک کر کے ہم سب پر ہمارے محافظ بڑھاپے میں دہشت گردی کے پرچے کاٹیں گے، کیونکہ خواب ہم نے دیکھے تھے، سزا بھی ہمیں ہی ملنی چاہیے۔ یہی ہے آج کی رویداد، آج کی کہانی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔